اور عرش جو ہے وہ بلندی پر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے. یہ رفیع الدرجات، بلند و بالا سیڑھیوں والا، جیسا کہ سورہ معارج میں من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ معارج والا، سیڑھیوں والا، فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں اس کی طرف، اور روح بھی یعنی جبریل بھی اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں. بلندی پر ہے وہ، یا پھر بلند مرتبے والا، اونچے شرف والا ہے. اور یہ سارے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے برحق ہے. بلندی پر ہے، علو پر ہے، اوپر سب سے آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے جس پہ وہ مستوی ہے. یہ بلند مرتبے والا ہے. ایک بلند مرتبے والا اس کو قرار دے کر بلند سیڑھیوں والے کا انکار ہم نہیں کر سکتے. یہ صوفیاء کے عقیدے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، نہیں، یہ اللہ کا مقام نہیں. اللہ کا مقام علو ہے، بلندی پر ہونا، ایسی بلندی جس کا احاطہ ممکن نہ ہو، انتہائی بلندی پر ہونا، یہ اللہ کا مقام. تو اللہ تعالیٰ بلند مکان والا ہے اور بلند مرتبے والا ہے. ذو العرش، عرش والا، اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے. اس عرش پہ وہ مستوی ہے. خالی عرش والا کہہ دینا کافی نہیں، ایسا عرش والا کہ عرش پہ مستوی ہے، ورنہ وہ تو ہر شے والا ہے. وہ آسمانوں والا بھی ہے، زمینوں والا بھی ہے، پہاڑوں والا بھی ہے. تو ذو العرش میں کیا خاصیت ہے؟ یہ خاص معنی اس میں موجود ہے، ایسا عرش والا کہ اس پر مستوی ہے وہ.